علماء ذی احتشام ذی اکرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا جانشین حضرت فرید ملت حافظ محمد سید قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا محمد معصوم حافظ محمد معصوم الہی صاحب، حضرت علامہ قبلہ صفدر الطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد جلال الدین صاحب، اور یہ جو چھوٹا بچہ اس کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے، آپ لوگ جو یہاں پر تشریف لائے، آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے، یہ مجلس حضور سید عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک کے ذکر کے لیے منعقد کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 365 دن بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہینوں کے اوپر تقسیم کیا، تو ہر دن اپنے کسی نہ کسی پیارے کی یاد کے ساتھ وابستہ فرما دیا۔ ذی الحج شریف کا جو ماہ مقدس تھا وہ گزرا سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی طرف انسانی ذہن منتقل ہوتا ہے، اور جب ماہ محرم طلوع ہوتا ہے تو جس شخص کے دل کے اندر ایمان ہو، جب اس چاند کو دیکھتا ہے اور پھر اگر ایمان ہو اندر، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سلام دعا کرتا ہے، دین کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، اسلامی اخلاق اپناتا ہے، تو اس کو اپنا دل یہ آواز دیتا ہے، یہ وہی دین ہے جس دین کو کربلا کے اندر حضور کی آن نے اپنی گردنیں کٹوا کے سلامت رکھا۔ حافظ صاحب، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ واقعہ کربلا کو بیان کریں، تو میں نے ان کی خدمت کے اندر یہ گزارش کی تھی کہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنی طویل گفتگو نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جو ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، اگر واقعہ کربلا کو بیان کیا جائے تو پہلے اس کے اسباب کو بیان کیا جائے، یہ بات کہاں سے چلی ہے، آخر کیا وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی جو وفات ہوئی، آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو ابھی اس کے 50 برس گزرے اور آقا علیہ السلام کی جو آل پاک ہے اس کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ ان اسباب کے اوپر تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی اس زمانے کے اندر صحابہ پاک موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، آخر کیا ایسے اسباب تھے کہ جن اسباب کی بنا کے اوپر آقا علیہ السلام کا جو گلستان ہے، آقا علیہ السلام کے آل پاک کا جو باغ تھا، ان سارے پھولوں کو مسل دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ سارے لوگ صاحب عقل ہو، اتنی بات ابتدا کے اندر آپ ذہن کے اندر رکھنا ہمیشہ کے لیے کہ یہ اینٹی اسلام قوتوں کی طرف سے ایک رد عمل تھا۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو اب کیا تھا، آپ کے مد مقابل جتنی بھی باطل قوتیں تھیں، جتنی بھی امپائرز تھیں، ان کو تکلیف ہوئی کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو گئی، ان کو تکلیف ہوئی ہمارے نذرانے ختم ہو گئے، ان کو تکلیف ہوئی ہمارا بنا بنائے نظام تباہ ہو گیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے جانثار صحابہ ہیں، حضور کی ذات اقدس کے ساتھ مل کر قربانی دینے کے لیے آگے بڑھ گئے، اسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نافذ فرما دیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، دل کے اندر منافقت رکھی اور اپنا سار اسلام کے سامنے جھکا دیا۔ دل سے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کیا کیا، اپنا سار اسلام کے سامنے جھکا دیا۔ آپ کر کچھ نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی، کیا کرتے، لیکن دل کے اندر ان کا ایک منصوبہ تھا کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ پھر کیا ہوا، وہاں سے آغاز ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کو زہر دی گئی خیبر کے اندر اپنا بدلہ لینے کے لیے، یہ اسی عمل کا رد عمل تھا۔ پھر جب آگے حضرت ابوبکر صدیق کا زمان آیا، لوگ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، نبوت کے دعوے کرنے لگے، آپ نے آنکھیں بند کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا اور جا کر منتج ہوا کربلا کے اوپر۔ تو ابتدا کے اندر یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے
کہ یہ اسلام مخالف قوتوں کا ایک رد عمل تھا، اس کے نتیجے کے اندر کربلا کا واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے۔ دوسری بات دوستو یہ یاد رکھیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کی ہے سر الشہادتین کے اندر، تم لوگ دیکھتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام بھی شہید ہوئے، بنی اسرائیل کی ہزاروں انبیاء کو یہودیوں نے شہید کیا، ہزاروں انبیاء علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کے چاچو حضرت حمزہ، آپ کی بھی بڑی دردناک شہادت تھی، لیکن آپ دیکھیں کسی بھی شہادت کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی شہرت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کی شہادت کو ملی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت ہو یا حضرت امام حسن کی شہادت ہو، حقیقت کے اندر یہ مصطفیٰ کریم کی شہادت کا تکملہ تھا، حضور علیہ السلام کی شہادت کی تکمیل تھی۔ کیسے؟ اب سننا ہے، غور کرنا اس بات کے اوپر۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جو مبارک زندگی تھی تو اس سے یہ سارے معاملات شروع ہو گئے تھے۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو زہر دیا گیا، احد کے اندر آقا علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شہادت سری اور ایک ہوتی ہے شہادت جہری۔ شہادت سری کیا ہوتی ہے؟ یعنی دیکھیں نا، جہری شہادت وہ ہوتی ہے کہ میدان کے اندر جائیں اور جو کافر ہیں ان کا مقابلہ کریں، تلوار پکڑیں ہاتھ کے اندر، قربان ہو جائیں، اس کو شہادت جہری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر جتنی بھی اقسام بیان ہوئی ہیں، مثال کے طور پر کوئی خاتون اپنے درد کی وجہ سے بچے کی ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے اس درد کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی، کوئی شخص ڈوب گیا، کوئی شخص جل گیا، کسی شخص کو زہر دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں شہادت سری۔ تو اب دیکھیں شہادت جاری کا آغاز ذات مصطفیٰ سے ہوا کہاں پر؟ کہ جب میدان احد کے اندر حضور محمد مصطفیٰ کا خون مبارک باہر آیا، جب آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، یہ حضور کی زندگی سے شہادت جہری کا آغاز تھا۔ اور شہادت سری کیا تھی؟ کہ جب خیبر کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مستدرک پاک کو اٹھا کے دیکھیں، ابو داؤد شریف کو اٹھا کے دیکھیں، سنن ابن ماجہ کو اٹھا کے دیکھیں، بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیں، سب کے اندر موجود ہے کہ خیبر کے اندر اس خاتون نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو زہر دیا، اور وقت وفات ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، او عائشہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، خیبر کے اندر جو مجھے زہر دیا گیا تھا، آج وقت وفات میں اس زہر کا درد اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مستدرک پاک کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں، امام حاکم لکھتے ہیں، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر میں قسم کھا کر کہوں ایک مرتبہ کہ حضور علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، فرماتے ہیں یہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے، میں 9 مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی، ذات مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی۔ فرماتے ہیں 9 مرتبہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو اب حضور کی جو شہادت تھی نا جاری، اس کا آغاز ہوا کہاں سے؟ غزوہ احد سے، اور شہادت سری کا آغاز ہوا خیبر سے۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی، باقی رکھنا تھا، آپ کے ذریعے سے تکمیل فرمانی تھی، ختم رسالت حضور محمد مصطفیٰ کی شان تھی، خاتم المرسلین تھے، خاتم النبیین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مقاصد مکمل کرنے تھے، جس مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے دنیا کے اندر بظاہر کوئی شخص آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکا، یعنی آپ کو شہید نہیں کر سکا، لیکن آغاز ہو گیا تھا۔ اب تکمیل ہوتی تو تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کے خاندان میں سے ان لوگوں کو چنا۔ جامع ترمذی شریف کو اٹھا کے دیکھیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک محمد مصطفیٰ کے مشابہ تھے، اور فرماتے ہیں سینے سے لے کر قدمین تک یعنی باقی جسم کا حصہ یہ حضرت امام حسین محمد مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ کیا مطلب؟ جب دونوں بھائی سامنے ہوتے تھے، اکٹھے آتے تھے، شکل محمد مصطفیٰ وجود کے اندر آ جاتی۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذات مصطفیٰ کے مشابہ تھے،
اور سینے سے لے کر باقی جو جسم کا حصہ حسین محمد مصطفیٰ کے مشابہ تھے، تو یہ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ تو جب شہادت جہری کا آغاز بھی ہوا، شہادت سری کا آغاز بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کی شبیہ کو چنا، ایک کو زیر دے دیا گیا، دوسرے کو میدان کربلا کے اندر شہید کر کے ذات مصطفیٰ کی شہادت کی تکمیل کر دی گئی۔ اس لیے تمام انبیاء کی شہادت کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی شہرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کو ملی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدے کو طول ہے، جوں کیا بات ہے، جس کے لیے رسول کے سجدے کو طول ہے۔ کون حسین جس کے تعارف کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ حسین جس کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، وہ حسین جس کے بابا مولائے مرتضیٰ ہیں، وہ حسین جن کی امی فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے نواسے ہیں۔ یہ وہ سرکار محمد مصطفیٰ کے صحابی ہیں، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، محمد مصطفیٰ کی آل ہیں، محمد مصطفیٰ کی ذریت ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، میں جب بھی حسین کو دیکھتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار محمد مصطفیٰ کی داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں، ذات مصطفیٰ کی داڑھی مبارک سے کھیلتے ہوئے میں نے جناب حسین کو دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اپنا لعاب دان حضرت حسین کے منہ کے اندر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گویا ہوئے، اے پاک پروردگار، میں محمد مصطفیٰ بھی اس حسین سے محبت فرماتا ہوں، اے پاک پروردگار تو بھی میرے اس نواسے سے محبت فرما۔ میں اللہ کا رسول اپنے اس نواسے سے محبت فرماتا ہوں، اے پاک پروردگار تو بھی محبت فرما، اس سے محبت فرما۔ کون حسین؟ وہ حسین، وہ حسین جس کی شان یہ ہے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ایک دن میری امی جان مجھے کہنے لگی، او میرے بیٹے حذیفہ کتنے دن ہوئے تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ملاقات نہیں فرمائی۔ میں نے کہا امی جان کافی عرصہ ہو گیا میں حضور کی بارگاہ کے اندر نہیں گیا۔ فرما بیٹے آج اس طرح کرے مغرب کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا کے اندر ادا فرمائیں اور حضور کی ذات اقدس سے دعا فرمائیں، میرے لیے بھی گھر والوں کے لیے بھی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک کے اندر پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ملاقات ہوئی، مغرب کی نماز میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں دیکھتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اٹھ کر گھر جانے لگے، میں پیچھے پیچھے ہو گیا۔ جب میرے قدموں کی چاپ سنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں حذیفہ ہوں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے دعا کے لیے آئے ہو؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ تجھے آبادیاں نصیب فرمائے۔ فرماتے جاتے جاتے میری بات بھی سن لے، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم ایک فرشتہ ابھی ابھی میرے پاس سے ہو کر گیا ہے۔ وہ فرشتہ مجھے کہنے لگا اے اللہ کے رسول پوری زندگی کے اندر کبھی مجھے زمین کی طرف آنے کی اجازت نہیں ملی، آج اجازت ملی ہے، میں ایک بات کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک خبر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے پوچھا ہے آنے والے فرشتے بتا کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو اللہ
نے جنتی خواتین کا سردار بنا دیا ہے، اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ وہ حسین بچپن کے اندر ہی جن کی شہادت مشہور ہو گئی، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کے اندر تشریف لے کر آ گئے، اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو فرمانے لگے میرا بیٹا میرے پاس لے آئے، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے۔ جب لایا گیا، جناب حسن لائے گئے، سرکار پوچھنے لگے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں جب دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمانے لگے اے میری بیٹی ذرا میرے بیٹے کو لے کر آ جائیں۔ فرماتی ہیں میں لے کر گئی، پوچھے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا مولا مرتضیٰ۔ کہنے لگے میں کہنے لگا حرب اس کا نام رکھا ہے۔ فرمایا نہیں اس کا نام میں حسین رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، پھر آئے آقا علیہ السلام، پھر مجھ سے پوچھے اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا نہیں میں اس کا نام محسن رکھتا ہوں، اور یہ نام میں نے اپنی طرف سے نہیں رکھے، حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے ناموں کے اوپر میں نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ کون حسین؟ سیدہ لبابہ بنت الحارث فرماتی ہیں میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر گئی، میں کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، ایک خواب دیکھا ہے، بیان کرنے سے ڈرتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک دست نے فرمایا بیان کرو تمہارا وہ خواب کیا خواب ہے؟ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے آپ کا جو جسد مبارک ہے، اس جسد مبارک کے ایک ٹکڑا گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود کے اندر آ کر گرا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب اچھا خواب ہے، یہ خواب مبارک خواب ہے۔ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، تم اس کی خدمتگار بنو گی، تم اس کی خدمت کرنے والی ہو۔ پھر فرماتی ہیں جب بیٹا دنیا کے اندر آ گیا، واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میں نے اس طرح کیا، حضرت حسین کی خدمت کی، حسین کی خدمت کے اندر لگ گئی۔ ایک دن کیا دیکھتی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو نکل آئے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے آپ کا یہ جو بیٹا ہے جس سے آپ اتنی محبت فرماتے ہیں، میدان کربلا کے اندر آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ اور فرماتے ہیں اس میدان کی مٹی لا کر جبریل امین نے مجھے دکھائیے، فرمایا ان کے غم کے اندر روتا ہوں۔ پتہ چلا حضرت امام حسین کی جدائی کو یاد کر کے رونا، ان کی خاطر رونا، ان کے دکھوں کو یاد کر کے رونا یہ بدعت نہیں ہے، یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ غم حسین کو یاد کر کے رونا یہ آقا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب جب بچپن کے اندر ہی آپ کی شہادت مشہور ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو جو منظور تھا جو ہونا تھا وہ ہوا۔ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتقال کے بعد جب آپ کا بیٹا یزید تخت خلافت کے اوپر بیٹھا، جناب امام حسین نے انکار کر دیا بیعت کرنے سے۔ توجہ رکھو، اب میں وہ شہادت کا بس واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ تخت خلافت پر بیٹھا جناب حسین انکاری ہوئے، عبداللہ ابن عباس انکاری ہوئے، عبداللہ ابن عمر انکاری ہوئے، کہنے لگے ہم بیعت نہیں کریں گے، اس فاسق فاجر کی بیعت نہیں کریں گے۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ جب کوفیوں کے خطوط آنے لگے 500 سے لے کر 12,000 تک خطوط، جب آپ کو وہ خطوط موصول ہوئے، آپ نے کوفہ جانے کی تیاری کی، اپنے عزیز و اقارب کہنے لگے وہاں پر آپ نہیں جائیں کیونکہ کوفہ والوں کے اندر کوئی وفا نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بابا جناب مولا مرتضیٰ کو شہید کر دیا تھا، وہاں پر نہ جائیں۔
لیکن آپ فرمانے لگے کل جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھ سے سوال کرے گی کہ وہ لوگ آپ کو امامت کے لیے بلا رہے تھے، وہ لوگ آپ کو دین کی رہنمائی کے لیے بلا رہے تھے، آپ کیا جواب، میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے قافلے کو لیا، چل پڑے۔ مختلف مقامات سے ہوتے 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 جب کوفہ کے اندر پہنچ گئے، 7 محرم الحرام کو آپ کے گھرانے کے اوپر کوفیوں نے پانی بند کر دیا۔ آپ کھڑے ہو گئے میدان کربلا کے اندر، آپ نے خطبہ دیا، او کوفیو تم وہی لوگ ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں، میں اپنی مرضی سے تمہارے پاس نہیں آیا، تمہارے بلانے کے اوپر آیا ہوں، تمہارا مہمان ہوں۔ دنیا کے اندر آج تک کسی مہمان کی مہمان نوازی اس طرح نہیں کی گئی جس طرح تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میری اولاد کے اوپر، میرے بچوں کے اوپر پانی بند کر دیا۔ لیکن ان کے جو دل تھے وہ پتھر ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی بصارتوں کے اوپر، ان کے قلوب کے اوپر مہریں لگا دی تھی، کوئی بات کا اثر نہ ہوا۔ یہاں تک کہ جس وقت باتیں ہوتے ہوتی 9 محرم الحرام کا دن آیا، سارا دن مذاکرات کے اندر گزر گیا۔ جب رات ہوئی، 10ویں محرم کی رات ہوئی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ آپ فرمانے لگے، او میرے رفقا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، میں کھلے طور کے اوپر آپ کو اجازت دیتا ہوں، بے شک آپ واپس چلے جائیں، میرا ساتھ چھوڑ دیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اللہ کی قسم کل قیامت والے دن اپنے نانا سے شکایت نہیں کروں گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن وہ کیا کہنے لگے چل آزم تھے چل چلیے جتھے یار دا آنا جانا ہے، اس بستی اندر کی رہنا جتھے سجنا باج اندھیرا ہے، جتھے سجنا باج اندھیرا ہے۔ وہ کہنے لگے اے نواسہ رسول، آپ کے بغیر ہماری زندگیاں کیا زندگیاں ہیں، آپ کے بغیر جینا کس کام کا، آپ کے ساتھ آئیں، آپ کے ساتھ قربان ہوں گے۔ اب 10 محرم الحرام کا دن طلوع ہوا، حضور محمد مصطفیٰ کے گلستان کے پھول ایک ایک کر کے قربان ہوتے گئے، ایک ایک کر کے قربان ہوتے گئے۔ جناب علی اکبر بھی دنیا سے چلے گئے، جناب قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، جناب حسن کے بیٹے بھی دنیا سے چلے گئے، مولا مرتضیٰ کے سب بیٹے اپنے بھائیوں کے اوپر قربان ہو گئے۔ اب باقی رہنے والا کوئی نہیں، 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ اب آخری باری، آخر میں اکیلے رہ گئے جناب حسین۔ پورا دن کسی کو ڈال پکڑاتے رہے، کسی کو دلاسا دیتے رہے، کسی کو تسلی دیتے رہے، کسی کی رکاب تھامتے رہے، سب کو میدان کے اندر بھیجتے گئے اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کے لیے۔ لیکن جب اپنی باری آئی، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی گھوڑے کی لگام رکاب پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی تلوار پکڑانے والا نہیں ہے، کوئی نیزہ ڈال پکڑانے والا نہیں ہے۔ ابھی آپ دل کے اندر سوچ ہی رہے ہوں گے یہ معاملہ کیا ہے، میں تنو تنہا رہ گیا ہوں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، آپ کی بہن جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ آ گئیں، رکاب تھامی گھوڑے کی، آپ کے سر مبارک کے اوپر جناب مولا مرتضیٰ کا امامہ رکھا، جناب مولا مرتضیٰ کا جبہ عطا فرمایا، جبہ پہن لیا، ذوالفقار حیدری ہاتھ کے اندر پکڑ لی، میدان کی طرف چلے گئے، میدان کی طرف چلے گئے، اتمام حجت کے لیے پھر خطبہ دینے لگے، کہنے لگے او کوفیو، تم نے میری اولاد کو شہید کر دیا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے گلستان کے سب چمنستان کے سب پھولوں کو تم نے کاٹ دیا، اب میں تنو تنہا رہ گیا ہوں، آؤ آگے بڑھو، میرے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کر لو۔ پھر بھی ان بدبخت وہ بدبخت کہنے لگے آخری بار پھر آپ کو موقع دیتے ہیں، یزید کی بیعت کر لیں ورنہ ہم آ رہے ہیں میدان کے اندر۔ اب جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے آگے بڑھے، 80 کوفیوں کو اور دوسری روایت کے مطابق 250 کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد
آپ پرے کے پرے کاٹتے ہوئے جب فرات کے پاس پہنچ گئے، وہاں پر آپ نے پینے کے لیے پانی اٹھایا، لیکن ایک بدبخت آگے آیا، اس نے تیر مارا، وہ آپ کی پیشانی کے اوپر لگا، خون پانی کے اندر شامل ہو گیا۔ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے لگے، کہنے لگے اے پاک پروردگار، لگتا ہے کہ اس دنیا کا پانی اب میرے نصیب کے اندر نہیں ہے، اب میں آگے جا کر اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں جام کوثر پیوں گا۔ اے پاک پروردگار، میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر واپس پلٹے، آپ کے اوپر کوفیوں نے یلغار کی، آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، نماز ظہر کا وقت تھا، سجدہ دینے لگے، شمر آگے بڑھا، آپ کے سر مبارک کو کاٹنے لگا۔ آپ نے جب اس کو دیکھا، فرما تھوڑا مجھے اپنا سینہ دکھا۔ اس نے جب اپنا سینہ دکھایا، کوڑ کے داغ دیکھے، کہنے لگے اللہ اکبر، میرے نانا محمد مصطفیٰ کی بات سچی ہو گئی۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا، میرے نانے نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، فلاں قبیلے کے کوڑی کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری اولاد کے خون کے اندر اپنے دانت دبو رہا ہے، اپنے ہاتھ دبو رہا ہے، تو ہی ہے جس نے میرا سر کاٹنا ہے۔ وہ آگے بڑھا، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ تھی وہ قربانی، یہ تھی وہ آل مصطفیٰ کی قربانی، جس قربانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دین کے نقشے کو سلامت رکھا ہے۔ دیکھیں نا، ذہن کے اندر آپ کے سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں، تقریباً 2012 یا 13 کے اندر میں نے یہ ترنم لگانا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دی تھی۔ جو لوگ مستقل سننے والے ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اسی طرح بس گفتگو کرتا ہوتا ہوں، آپ کے پاس بھی آتا ہوں۔ حافظ صاحب سے میری پرانی دوستی 8-9 سال ہو گئے، آنا جانا آپ لوگوں کے پاس لگا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا حکم تھا کہ آپ نے اسی طرح ہی ترنم کے اندر تھوڑی گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کر دیا، جو کچھ مجھ سے ہوتا تھا آپ اس بات سے راضی رہیں۔ اب بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ افصاحب اور کتنا ٹائم؟ ہاں جی 10 منٹ۔ اچھا، اب اختتام کی طرف بات کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیا اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ اس طرح کرتے کہ بیعت کر لیتے؟ یعنی کیا تھا؟ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، دنیا کے اندر اور بھی حکمران ایسے ہوئے کہ جو شرابی کبابی ہیں، فاسق فاجر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا تمہارا ایک حکمران ہے، جس طرح بھی وہ تمہارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ مسلح خروج نہیں کرنا اس کے اوپر، مسلح ہو کر اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا، بس اللہ کا جو حکم وہ بتائے اس کے اوپر آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اور لا طاعت فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو بات بتائے اس کے اوپر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ تو یاد رکھیں، یہ بات یزید کے فسق کی نہیں تھی، فجور کی نہیں تھی، شراب کباب کی بات نہیں تھی۔ یزید اگر ولی اللہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اس نے دین مصطفیٰ کے مد مقابل ایک الگ دین بنا دیا تھا، دین مصطفیٰ کے مد مقابل ایک الگ نظام قائم کر دیا تھا، دین مصطفیٰ کے مد مقابل، سیاست مصطفی کے مد مقابل اس نے ایک الگ سیاست کا تجربہ لوگوں کو دے دیا تھا۔ اگر امام حسین اس میدان کے اندر قربانی نہ دیتے، اس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے دیتے، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم یہ جو دین کا نقشہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ خانقاہیں نظر آتی ہیں، یہ مدارس نظر آتے ہیں، یہ مساجد نظر آتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت نظر آتی ہے، یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقشہ یہ آج تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج خانقاہیں سلامت ہیں، قال اللہ قال الرسول کی آواز بلند ہوتی ہے، مسجد کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ صدقہ ہے حسین کی قربانی کا۔ تو یاد رکھو، جو مخصل لوگ ہوتے ہیں، جن اقوام کا شمار اقوام عالم کی اعلیٰ صفوں کے اندر ہوتا ہے، اقوام عالم کے اندر باعزت ان کا مقام ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مخصلوں کو کبھی نہیں بھولتے، اپنے مخصلوں کا احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان کا احسان کیا تھا ہمارے اوپر کہ دین مصطفیٰ کی راہ بتا گئے، ہم اس کے بدلے کے اندر کیا کریں؟ ہم اس کے بدلے کے اندر ان کے ذکر کو زندہ رکھیں، ہم اس کے بدلے کے اندر ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل منعقد کریں۔ اور ہمارے پاس اتنا کچھ الحمدللہ تعالیٰ اپنا ذخیرہ، یہ 16 روایتیں میں لکھ کے لایا تھا، جس میں سے میں نے 4 بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن ہے، سنت ہے، اتنا ذخیرہ، حضور کی آل پاک، حضور محمد مصطفیٰ کے اصحاب کی شان بیان کرنی ہو، آل کی شان بیان کرنی ہو، اتنا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، قیامت کی صبح تک علماء شرح کرتے رہے، ختم نہیں ہو سکتا۔
ہمیں کیا ضرورت ہے دائیں بائیں خارجیوں کی روایت لیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دائیں بائیں جائیں اور رافضیوں کی روایت لیں؟ بس قرآن اور سنت کو معیار بنائیں، اس کی روشنی کے اندر کربلا کا فلسفہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ قربانی نہ دیتے امام حسین، آج دین کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوتا۔ اور یہ کلچر ہے آپ اپنے بچوں کو جو دے رہے ہیں، یہ کلچر ہے۔ یہ بچے آپ سے پوچھتے ہیں آج آپ یہاں پر جمع کیوں ہیں؟ آپ کہتے ہیں حضرت امام حسین کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ تو کل آپ بھی دنیا سے جائیں گے کہ آپ کو اسی طرح یاد کریں گے، لیکن اگر آپ ان کو کلچر وہ دوسرا دیں گے، مغربی کلچر آپ ان کو دیں گے، تو اگر کل آپ کی قبر کے اندر یہ آ گیا، اس کو نہ بسم اللہ آئی نہ قل اللہ احد اس کو پڑھ لیا، یہ آپ کو کیا تحفہ پیش کر سکے؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس قربانی کے اس فلسفے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے، آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کربلا کے بعد پھر کیا ہوا، یہ بھی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، پر آخری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین دیکھیں نا، جو یزید تھا 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں اس کے، 15 بیٹے یزید کے اور 5 بیٹیاں اس کی۔ آج پوری دنیا کے اندر ذریت یزید میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، پوری دنیا کے اندر یزید کی اولاد میں سے اس کی جو جسمانی اولاد ہے، نسبی اولاد ہے، کوئی بھی نہیں، روحانی اولاد تو اس کی ہے، نسبی اولاد یزید کی کوئی نہیں۔ لیکن کربلا کے اندر ایک بیمار زین العابدین تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی، آج پوری دنیا سیدوں سے بری ہوئی ہے۔ اور یزید کے متعلق بھی یہ بات یاد رکھیں، دائیں بائیں آپ بہت کچھ سنیں گے، یزید کے متعلق اہل سنت کا صحیح نظریہ یہ کہ یہ ابتدا کے اندر فاسق تھا، ابتدا کے اندر فاجر تھا، جس وقت شراب کباب کا یہ عادی تھا، یہ فاسق فاجر تھا۔ پھر جس وقت اولاد رسول کے اوپر اس نے تلوار اٹھائی تو یہ گمراہ ہوا۔ پھر جس وقت آل رسول کو شہید کیا، حضرت امام حسین کا سر مبارک سامنے رکھ کے کہنے لگا، آج میں نے اپنے بدر کے اور مشرکین جو ہمارے آباء و اجداد مارے گئے تھے ان کا بدلہ میں نے لے لیا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ بولا، دار اسلام سے خارج ہوا اور کافر ہوا۔ اور یزید کے کفر کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہی ہمارے پاس یہ امام ابن کثیر نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا اتنی سی محبت، اتنی سی عقیدت اور اتنا ادب اس کے دل کے اندر ہوتا، کبھی بھی آل رسول کے اوپر تلوار نہ اٹھاتا۔ تو آل رسول کو شہید کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ کی جو ذات اقدس ہے ان کا معمولی سا ادب بھی یزید کے دل کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو یزید کے کفر کے اندر ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ اب کربلا کے بعد پتہ کیا ہوا کہ حضرت امام زین العابدین، بس آخری بات ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، گھر کے اندر دل نہیں لگتا تھا، آپ نے ایک سائڈ کے اوپر ایک مکان بنا دیا تھا، اس مکان کے اندر رہتے تھے۔ مدینے سے باہر شہر سائڈ کے اوپر چلے گئے نا، جس طرح یہاں پر کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، سائڈ کے اوپر چلے گئے، وہاں پر ایک مکان بنوایا اور مکان بنا کر اس کے اندر رہنے لگے۔ تو اس طرح وہ ایک دن یزیدی ایک فوجی آیا، اس نے کہا مجھے پناہ چاہیے، یزید میرے پیچھے، اس کی سپاہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، مجھے پناہ چاہیے۔ تو اس نے کہا رہ جائیں۔ امام زین العابدین کہنے لگے رہ جائیں، کیا بات ہے؟ تو 3 دن وہ آپ کے پاس رہا۔ تیسرے دن جب جانے لگا تو آپ سے وہ پوچھنے لگا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ تو حضرت امام زین العابدین مسکرائے فرمانے لگے میں تمہیں بھول کیسے سکتا ہوں، تم وہی ہو کہ جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے اوپر تلوار اٹھائی، ہمارے بچوں کو پیسہ شہید کیا، میرے بابا امام حسین کو شہید کیا، تم وہی ہو، میں تمہیں بھول کیسے سکتا ہوں؟ وہ فرمانے لگے، وہ کہنے لگا پھر آپ نے مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ آپ مجھ سے بدلہ لے لیتے، میں آپ کے قابو کے اندر تھا، بدلہ لے لیتے مجھ سے۔ وہ فرمانے لگے، امام زین العابدین فرمانے لگے نہیں، وہ تمہارا کردار تھا کربلا کے اندر، یہ ہمارا کردار ہے یہاں پر اپنے گھر کے اندر۔ یعنی کیا مطلب؟ کربلا کے اندر جو کچھ تو نے ہمارے ساتھ کیا وہ تمہارا کردار تھا، وہ تمہارے نانے دادے کی تعلیم تھی۔ آج اس میدان کے اندر جو کچھ اپنے گھر کے اندر جو سلوک میں نے تیرے ساتھ کیا ہے، یہ میرے نانے محمد مصطفیٰ کی تعلیم۔ تو اہل بیت مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہیں کہ جو بندہ تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو بندہ تمہارے راستے کے اندر روڑے اٹکائے تم اس کے ساتھ خوشی سے دعا سلام کرو، جو بندہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کرو، جو لوگ تمہارے راستے کے اندر کانٹے بچھائیں تم ان کو پھول پیش کرو۔ یہ آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو باتیں ہوئی ہیں پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمد